بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 6 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم مقدمۃ الکتاب کی مباحث تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کے دروس کے اندر مقدمۃ العلم کی مباحث ہم نے پڑھ لی ہیں۔ چلتے ہیں ہم آج کی اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمۃ الکتاب کے اندر ہم ان 3 بحثوں کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلی بحث ہوگی امام طحاوی رحمہ اللہ کے حالات اور مقام، اور دوسری بحث کتب حدیث کی اقسام اور انواع کے حوالے سے، اور تیسری بحث شرح معانی الآثار یعنی طحاوی شریف کا کتب حدیث میں مقام اور اس کی خصوصیات۔ چلتے ہیں ہم پہلی بات کی طرف، امام طحاوی رحمہ اللہ کے حالات اور مقام۔ اس کے اندر 6 مباحث ہم پڑھیں گے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کا نام و نسب، اور دوسری چیز امام طحاوی رحمہ اللہ کی سن ولادت اور وفات، اور تیسری بات ابتدائی تعلیم اور مشائخ، چوتھی بات شافعی مذہب، امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب امام طحاوی رحمہ اللہ نے کیوں ترک کیا، پانچویں بات امام طحاوی رحمہ اللہ کا مجتہدین میں مقام و درجہ کیا ہے، اور چھٹی بات امام طحاوی رحمہ اللہ کی ائمہ حدیث کے ساتھ معاصرت۔ آپ کا نام و نسب یوں ہے، آپ کا نام احمد ہے، کنیت ابو جعفر ہے، والد کا نام محمد ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں، علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ ابن عساکر میں، اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں، اور حضرت علامہ ابو سعد سمعانی رحمہ اللہ نے کتاب الانساب میں حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ کا نام و نسب یوں بیان فرمایا ہے: ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ ازدی حجری طحاوی مصری رحمہ اللہ۔ ازد یمن کا ایک مشہور ترین قبیلہ ہے۔ اس کی ایک شاخ حجر تھی اور ایک شاخ شنوہ تھی، تو شنوہ وغیرہ سے امتیاز کے لیے ان کو حجری کہا جاتا ہے۔ پھر یمن سے مصر منتقل ہو گئے تھے، اس لیے مصری کہا جاتا ہے، اور مصر کے ایک دیہات طحا میں پیدا ہوئے اور وہی مقیم رہے، وہیں ان کی وفات ہوئی، اس لیے انہیں طحاوی بھی کہا جاتا ہے۔ سن ولادت میں علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ، علامہ ابن خلقان رحمہ اللہ نے وفیۃ الاعیان میں، علامہ سمعانی رحمہ اللہ نے اتحاف النبلاء، اور علامہ ابو اسحاق شرازی رحمہ اللہ نے طبقات الفقہاء میں ان کی ولادت سن ولادت میں 4 اقوال نقل فرمائے ہیں: 229 ہجری، 237 ہجری، 238 اور 239 ہجری۔ البتہ حافظ ابن نکتہ رحمہ اللہ نے راجح قول ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ راجح قول یہ ہے کہ 10 ربیع الاول 229 ہجری ہفتے کے دن آپ پیدا ہوئے۔ سن وفات میں علامہ ابو سعد سمعانی رحمہ اللہ نے کتاب الانساب میں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں، علامہ ابن خلقان رحمہ اللہ نے وفیۃ الاعیان میں، اور طبقات الفقہاء میں علامہ ابو اسحاق شرازی رحمہ اللہ نے النجوم الظاہرہ میں علامہ ابن الصغری رحمہ اللہ نے لکھا ہے متفقہ طور پر کہ آپ کی وفات 30 شوال جمعرات کی رات مصر میں 321 ہجری میں ہوئی ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ نے امانی الاحبار کے مقدمے کے اندر امام طحاوی کی پیدائش، مدت عمر، وفات کا تاریخی عدد یہ نکالا ہے: پیدائش مصطفیٰ 229، عمر محمد یعنی 92،
اور وفات محمد مصطفیٰ ہے۔ ابتدائی تعلیم اور مشائخ۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کا تعلق ایک علمی گھرانے سے تھا۔ خود امام طحاوی رحمہ اللہ کے والد ادب و شاعری میں ممتاز مقام رکھتے تھے، اور ان کی والدہ محترمہ جو امام مزنی رحمہ اللہ کی ہمشیرہ تھی، بڑی فقیہ اور عالمہ تھی۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ان کا ذکر مصر کے شافعی فقہا میں کیا ہے۔ ایسے علمی گھرانے میں آنکھیں کھولنے والا بچہ اگر آگے چل کر نامور محدث مجتہد بنے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے فطری طور پر ابتدائی تعلیم اپنے والدین سے حاصل کی ہے۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے امام ابو زکریا یحییٰ بن محمد بن عمروس رحمہ اللہ کی شاگردی اختیار کی ہے، اور انہی کے پاس قرآن کریم حفظ کیا۔ فقہ اور حدیث کی تعلیم آپ نے اپنے ماموں امام مزنی رحمہ اللہ سے حاصل کی ہے۔ امام مزنی رحمہ اللہ کا نام محتاج تعارف نہیں ہے، فقہائے شافعیہ میں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بعد ان کی علمی وراثت اور جانشینی انہی کے سپرد ہوئی تھی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے تلامذہ میں ان کا ممتاز مقام تھا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ امام مزنی کے حلقہ درس سے کتنا عرصہ وابستہ رہے، کتب تراجم میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی، البتہ اتنا ضرور ملتا ہے کہ امام مزنی رحمہ اللہ کے حلقہ درس کو جب انہوں نے چھوڑا تو اس وقت وہ بالغ نظر عالم اور صحیح و سقیم میں امتیاز حاصل کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے علم حدیث کے حصول کے لیے یمن، حجاز، شام، خراسان، کوفہ، بصرہ اور مغاربہ وغیرہ کا سفر کیا، اور وہاں کے مشائخ سے انہوں نے استفادہ کیا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کے شیوخ اور اساتذہ کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن جن لوگوں سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے بطور خاص علم حدیث و فقہ کی تحصیل کی، ان میں سے چند حضرات یہ ہیں۔ ایک تو امام اسماعیل بن یحییٰ المزنی رحمہ اللہ ہیں، دوسرے ان کے علاوہ امام احمد بن شعیب النسائی صاحب السنن سے، اور اسی طرح امام ابو جعفر احمد بن ابی عمران حنفی رحمہ اللہ سے، ابراہیم بن ابو داود الاسدی رحمہ اللہ سے، اسحاق بن ابراہیم البغدادی رحمہ اللہ سے، بحر بن نصر بن سابق الخولانی رحمہ اللہ سے، بکار بن قتیبہ البصری رحمہ اللہ سے، یونس بن عبد الاعلیٰ الصدفی رحمہ اللہ، ابو زرع عبد الرحمن بن عمر النصری رحمہ اللہ، اور ان کے علاوہ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ البتہ کچھ نام زیادہ مشہور ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک واسطے سے امام مزنی رحمہ اللہ کے واسطے سے امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، یعنی انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کے اجل اور بڑے شاگرد امام مزنی رحمہ اللہ سے علم حاصل کیا، اور دو واسطوں سے امام مالک اور امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد، اور تین واسطوں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہ شاگرد ہیں۔ اور جن مشائخ سے معانی الآثار میں احادیث نقل فرمائی ہیں وہ کل 26 ہیں، اور وہ مشائخ جن سے صرف مشکل الآثار میں احادیث نقل فرمائی ہیں وہ کل 135 ہیں، اور وہ مشائخ جن سے دونوں میں احادیث نقل فرمائی ہیں وہ کل 88 ان کے مشائخ ہیں۔ تو اتنے مشائخ سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے علم حاصل کیے، اس لیے علامہ ابن العساکر رحمہ اللہ نے تاخیر العلماء المصریین میں ابن یونس رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ طحاوی شریف امام طحاوی رحمہ اللہ ثقہ ثبت فقیہ اور ذی عقل تھے، سابق میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ اور علامہ ابن عبد البر کا قول ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کوفہ کے مجتہدین اور اہل علم کی سیرت اور ان کی حالات اور ان کی اجتہادی آراء سے سب سے زیادہ واقف تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کو تمام مذاہب کے فقہا
اور ان کی اجتہادی آراء سے بھی گہری واقفیت تھی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ امام علامہ بڑے حافظ مصر کے محدث اور فقیہ تھے، اور تاریخ الکبیر میں لکھتے ہیں فقیہ، محدث، حافظ اور بڑے بڑے علم والوں میں سے امام طحاوی رحمہ اللہ بھی تھے۔ ثقہ، ثبت، فقیہ اور ذی عقل تھے، اور آپ علم و زہد کے اعتبار سے یگانہ روزگار تھے۔ امام سمعانی رحمہ اللہ نے الانسام میں آپ کے متعلق فرمایا کہ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ امام بھی تھے، ثقہ، ثبت، فقیہ اور عالم تھے، آپ کی نظیر نہیں ملتی۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ آپ ذی فہم، فقیہ اور ذی عقل تھے۔ لوگوں کا آپ کے فضل، صدق و زہد و ورع پر اتفاق ہے۔ اس لیے علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ فقہاء احناف میں سے بڑے فقیہ تھے، اور فقہ حنفی کے متکلم سمجھے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے حافظ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے آپ کی شان میں فرمایا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی تعریف و توصیف محدثین و مورخین میں سے ہر ایک نے کی ہے، جیسے کہ امام طبرانی، خطیب بغدادی، ابو عبداللہ الحمیدی، حافظ ابن عساکر اور ان کے علاوہ متقدمین میں سے اور دوسرے حضرات اور متاخرین میں سے حافظ مزی، حافظ ذہبی، حافظ ابن کثیر اور دوسرے صاحبان تصنیف و تالیف ہیں جنہوں نے آپ کی تعریف کی ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے، جیسے کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ابتدائی تعلیم تو گھر سے ہی حاصل کی ہے، لیکن جس طرح کہ علامہ سید زاہد کوثری رحمہ اللہ نے الحاوی میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت نے علم حدیث کے لیے بڑے بڑے شہروں کا سفر کیا ہے، بڑے بڑے شہروں کی خاک چھانی ہے، جن میں مصر ہے، یمن ہے، حجاز ہے، شام ہے، خراسان ہے، کوفہ ہے، بصرہ ہے، مغاربہ وغیرہ کا آپ نے کئی دفعہ سفر فرمایا ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، اور آج کے سبق کے اندر ہم نے مقدمۃ الکتاب کی 3 بحثوں میں جو پہلی بحث تھی امام طحاوی رحمہ اللہ کے حالات اور مقام، اور اس کے اندر جو 6 باتیں تھیں، نام و نسب، سن ولادت اور سن وفات، اور آپ کی ابتدائی تعلیم اور مشائخ، یہ 3 باتیں ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھی ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو آج کا درس بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، کل حاضر ہوتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔